ختم سخن اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے۔ اور اپنے آقا کی بارگاہ میں کچھ اس انداز سے خراج عقیدت پیش فرماتے ہوئے عرض کرتے ہیں کہ چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، برستا نہیں دیکھ کر ابر رحمت، بدوں پر بھی برسا دے برسانے والے۔ اور آپ فرماتے ہیں میں مجرم ہوں آقا مجھے ساتھ لے لے، میں مجرم ہوں آقا مجھے ساتھ لے لو کہ رستے میں ہیں جا بجا تھانے والے، رضا نفس دشمن ہے دم میں نہ آنا، کہاں تم نے دیکھے ہیں چندرانے والے۔ حضرات آج کے جلسے کو یہ نسبت ہے رحمت عالم کانفرنس، تو اسی موضوع پر اسی عنوان پر تھوڑی دیر ہم آپ سے گفتگو کرنے کی کوشش کرتے ہیں، آپ محبت سے اسے سماعت فرما لیں۔ آپ یہاں جو بیٹھے ہیں حضرات پیر طریقت راہ بر شریعت حضرت حسین میاں صاحب کی اولادی آ چکے ہیں، بس کچھ ہی پل کے بعد ممبر نور پر ان کی درگزر ہوگی انشاءاللہ تعالیٰ۔ آپ لوگ جو لوگ نہیں آئے وہ لوگ بھی جلد سے جلد یہاں پر آ جائیں۔ درود شریف پڑھیے صلی اللہ علیہ نبی الامی وآلہ وسلم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ رحمت عالم کانفرنس میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں، ہم یہ سوچ لیں کہ ہم یہاں کسی کے لیے نہیں بیٹھے بلکہ اللہ اور اس کے نبی کے لیے بیٹھے ہیں، اور وہ مدینے والے آقا خدا کی قسم اگر ان کی محبت ہمارے دل کے اندر اتر آئی اور گامزن کر گئی تو پھر یہ سینہ سینہ نہیں رسول کی محبت کا نگینہ بن جائے گا۔ دعا کرو یا رسول اللہ آپ کی محبت ہمارے سینے کے اندر اتر جائے تاکہ یہ میرا سینہ سینہ نہیں رسول کے عشق کا مدینہ بن جائے۔ اور آج ہم تو یہاں بیٹھے ہوئے ہیں میرے بھائیوں، یہ نہ سوچیں کہ ہم بہت بڑا کسی پر احسان کر رہے ہیں، بلکہ جس رسول پاک کی محفل میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں چند دیر کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں، ہم چند دیر تھوڑی دیر بیان کر رہے ہیں، ہم سوچیں ہم نے کسی پر احسان کر دیا، لیکن میرے بھائیوں جس رسول کی محفل میں بیٹھے ہوئے ہیں وہ نبی تمہارے خاطر پوری زندگی رویا ہے۔ جب تک کہ میرے آقا دنیا کے اندر رہے اس امت کا خاطر روتے رہے، اور جب آپ کا جنازہ اطہر قبر شریف میں اتارا گیا تو آپ کے لبہائے مبارک کو جنبش ہو رہی تھی، ایک صحابی نے کان لگا کر کے سنا تو آواز آ رہی تھی ربی حبلی یا امتی، اے اللہ میری امت کو میرے حوالے فرما دے۔ اور یہیں تک نہیں، جب میدان محشر قائم ہوگا جنتی جنت کی طرف جنت کے بارے میں سوچتے ہوں گے، جہنمی سوچ رہے ہوں گے میرے بارے میں جہنم کا فیصلہ نہ ہو جائے، تخت پر خدا ہوگا، عدالت میں محمد مصطفیٰ ہوں گے، خدا بھی نہ بخشے گا امت کسی کی جب تک کہ محمد رسول اللہ کا اشارہ نہ ہوگا۔ میرے بھائیوں اس وقت میں جب سب کو اپنی اپنی پڑی ہوگی تو اللہ کی بارگاہ میں میرے حضور اپنی پیشانی کو جبین نیاز کو وہ نبوت والی پیشانی جھکا دیں گے، اللہ ارشاد فرمائے گا میرے محبوب تم اپنی پیشانی اٹھاؤ، آج تم جو مانگو گے دیا جائے گا۔ میرے آقا فرمائیں گے مولا ہم پیشانی کو سجدے سے جب تک نہیں اٹھائیں گے مولا جب تک کہ تو میری ساری امت کو جنت میں داخل فرمانے کا وعدہ نہیں فرمائے گا۔ اللہ فرمائے گا اٹھاؤ میرے حبیب اپنی پیشانی کو، تمہاری ساری امت جنت کے اندر جائے گی۔ اسی کو ایک شاعر نے کہا ہے کہ جنت میں وہ رسول ہمارا نہ جائے گا جب تک کہ ہے ایک امتی بخشا نہ جائے گا، اور جہنم میں تو کیا میرا سایہ نہ جائے گا کیونکہ رسول پاک سے دیکھا نہ جائے گا۔ یاد رکھو مسلمانوں میرے نبی اپنی امت کے اوپر بڑے مہربان ہیں، رسول پاک سارے عالم کے لیے رحمت بن کر تشریف لائے۔ اس رحمت عالم کانفرنس سے ہم یہ بتانا چاہتے ہیں میرے آقا صرف مسلمانوں کے لیے رحمت نہیں بلکہ کافروں کے لیے بھی رحمت بن کر کے تشریف لائے ہیں، شمس و قمر کے لیے بھی، سورج اور چاند کے لیے بھی، ستاروں کے لیے، سیر و حجر کے لیے بھی، درند پرند چرند کے لیے، سب کے لیے میرے حضور رحمت بن کر کے تشریف لائے، فرشتوں کے لیے، جناتوں کے لیے، سب کے لیے رحمت بن کے تشریف لائے۔ جب میرے حضور دنیا کے اندر تشریف بظاہر میں نہیں لائے تھے، دنیا میں میرے حضور نہیں تشریف لائے تھے، میرے آقا کی میلاد نہیں ہوئی تھی۔ آج لوگ کہتے ہیں تم سنی نبی کی میلاد مناتے ہیں، ارے ہم سنی نبی کی میلاد منانا کیوں چھوڑ دیں؟ جب میرے نبی تشریف نہیں لائے تھے تو یہی ملک عرب جس کے اندر زمانے جاہلیت کے اندر وہ عالم تھا کہ جب کسی گھر میں کسی لڑکی کی پیدائش ہوا کرتی تھی
تو اس کا باپ اس بچی کو نحوست سمجھا کرتا تھا، اس کا باپ اس بچی کو بے برکتی کا باعث سمجھا کرتا تھا، اس کا باپ اپنے گھر کے اندر جب کوئی لڑکی پیدا ہو جایا کرتی تھی تو اسے ایک بوجھ سمجھا کرتا تھا۔ میرے بھائیوں، آج یہ نعرہ ہے کہ بیٹی بچاؤ بیٹی پڑھاؤ، لیکن یہ صحیح معنی میں زندگی کس نے دی ہے؟ آپ دیکھیں، اگر میرے رسول تو مسلمانوں کے لیے ہی نہیں بلکہ دنیا میں کافروں کے لیے بھی رحمت بن کے تشریف لائے ہیں۔ آج کسی کافر کے گھر میں بھی جب بیٹی ہوتی ہے وہ بھی خوشی مناتا ہے، اور جب وہ بیمار پڑ جایا کرتی ہے تو اپنی زندگی کا سارا سرمایہ لگانے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ یہ زندگی کس نے دی ہے؟ میرے بھائیوں، جب میرے نبی کی میلاد نہیں ہوئی تھی، زمانے جاہلیت کا معاملہ تھا، کسی گھر میں جب لڑکی پیدا ہوتی تھی تو اس کا باپ اس بچی کو بوجھ سمجھا کرتا تھا، اس کا باپ اس بچی کو بے برکتی کا باعث سمجھا کرتا تھا۔ اللہ اکبر! میرے آقا نے فرمایا، میرے آقا پر جب یہ قرآن کی آیت نازل ہوئی، وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، جب زندہ درگور کی گئی، زندہ دبائی ہوئی بچیوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ سوال فرمائے گا، کس کی وجہ سے تمہیں زندہ درگور کیا گیا؟ کس کی وجہ سے تمہیں زندہ درگور کیا گیا؟ حضرت عاصم کی جوانی طلب کر کے سامنے آ گئی۔ میرے نبی نے فرمایا، او لوگوں، تم لڑکیوں کو بوجھ نہ سمجھو، جس کے گھر میں 2 لڑکیاں پیدا ہو جائیں اور وہ ان کی اچھی پرورش کرے یہاں تک کہ وہ بالغ ہو جائیں، میرے نبی فرماتے ہیں وہ جنت میں میرے اتنے قریب ہوگا کہ جیسے میرے ہاتھ کی 2 انگلیاں میرے قریب ہیں۔ اللہ اکبر! میرے نبی نے فرمایا، جس نے 3 بچیوں کی پرورش کر لی اور وہ جوان ہو گئی، ان کا نکاح کر دیا، اس نے جنت حاصل کر لی۔ اللہ اکبر! میرے نبی نے فرمایا، من لم یرحم صغیرنا ولم یوقر کبیرنا فلیس منا، وہ لوگوں جو چھوٹوں پہ شفقت نہ کرے وہ مجھ سے نہیں، جو بڑوں کی تعظیم نہ کرے وہ مجھ سے نہیں۔ حضرت عاصم کی جوانی تڑپ کر کے سامنے آ گئی۔ کون عاصم؟ حضرت قیس بن عاصم رضی اللہ تعالیٰ۔ امام بہقی نے اس کو شعب الایمان میں نقل فرمایا ہے، امام طبرانی نے معجم الکبیر میں یہ حدیث نقل فرمائی ہے کہ حضرت قیس بن عاصم صحابی، تھوڑی سی ذرا آواز بڑھائیں بھائی، آواز پکڑنے لگا۔ حضرت قیس بن عاصم صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ طلب کر سامنے آ گئے، جنہوں نے اپنی 8 لڑکیوں کو اپنے ہاتھوں سے زندہ قبرستان کے اندر درگور کیا تھا۔ کہنے لگے، یا رسول اللہ، اگر اجازت ہو تو ہم داستان بیان فرما دیں۔ میرے نبی نے اپنی ابرو مبارک کا اشارہ فرمایا، بیان کرو قیس بن عاصم۔ کہنے لگے، یا رسول اللہ، ہم جب زمانہ جاہلیت میں تھے، ہم ایمان جب نہیں لائے تھے، یا رسول اللہ، میں نے 8 لڑکیوں کو زندہ قبرستان کے اندر درگور کیا ہے، لیکن یا رسول اللہ کوئی تکلیف نہیں محسوس ہوئی۔ ان میں سے جب ایک لڑکی کی یاد آتی ہے، یا رسول اللہ، میرا دل ٹکڑے ٹکڑے ہوتا ہے، میرا دل پاش پاش ہوتا ہے، میرا دل پارے پارے ہوتا ہے۔ میرے نبی نے فرمایا، عاصم تم نے کیسے دفن کیا؟ کہنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں ملک شام تجارت کی نیت سے جایا کرتا تھا، ایک مرتبہ جا رہا تھا، میری بیوی حالت امیز میں تھی، میری بیوی حاملہ تھی، یا رسول اللہ، اس کی کوکھ سے کوئی بچہ جنم لینے والا تھا۔ میں نے اپنی بیوی سے کہا، اے بیوی، اگر تیرے کوئی لڑکا پیدا ہو تو میرے آنے سے پہلے اس کا گلا دبا دینا، لیکن اگر کوئی لڑکی پیدا ہو، اگر کوئی لڑکا پیدا ہو تو اسے رائے دھرم کے مطابق تعلیم و تربیت سکھانا، اگر کوئی لڑکی پیدا ہو تو میرے آنے سے پہلے اس کا گلا دبا دینا۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں جب ملک شام سے واپس لوٹا، میرے بھائیوں یہ بتاؤ، اگر صاحب اولاد ہو تو ذرا جواب دو، جب اس بچی کو لے جا کر کے پہاڑ کی وادیوں سے گرا کر کے ہلاک کرتے ہوں گے تو وہ کسی رحمت عالم کو پکارتی ہوگی کہ نہیں؟ وہ کسی جان عالم کو پکارتی ہوگی کہ نہیں؟ وہ کسی رحمت للعالمین کو پکارتی ہوگی کہ نہیں؟ وہ کسی مزمل و مدثر کو پکارتی ہوگی کہ نہیں؟ وہ کسی انیس الغریبین کو پکارتی ہوگی کہ نہیں؟ وہ کسی رحمت للعالمین کی پکارتی ہوگی کہ نہیں؟ میرے آقا جناب محمد رسول اللہ اس کا جواب بن کر کے تشریف لائے۔ میرے آقا نے فرمایا، لوگوں تم لڑکیوں کو بوجھ نہ سمجھو۔ حضرت عاصم کہنے لگے، یا رسول اللہ، میں نے اپنی بیوی سے کہا اگر کوئی لڑکی پیدا ہو تو گلا دبا دینا۔ یا رسول اللہ، جب میں واپس آیا میں نے دیکھا کہ گھر کے آنگن میں کمزور سی بچی ٹہل رہی ہے۔ یا رسول اللہ، میں نے محسوس تو کیا میری ہی بچی ہے، لیکن اپنی بیوی سے پوچھا، اے بیوی، یہ کس کی بچی ہے؟ تو میری بیوی نے جواب دیا، اے شوہر ناتا، یہ کسی پڑوس کی بچی گھر کے آنگن میں ٹہلنے کے لیے آ گئی ہے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے سماج کی مجبوریوں نے مجبور کر رکھا تھا، سماج کی مجبوریوں نے اندھا کر رکھا تھا۔ رات کے سناٹے میں اٹھا اور میں نے زنجیر کے تالے کو توڑا، اس بچی کو پکڑ لیا، پکڑنے کے بعد لے چلا قبرستان
قبرستان کی طرف لے چلا، شمشان گھاٹ کی طرف۔ قبرستان میں پہنچنے کے بعد یا رسول اللہ میں نے اسے قبرستان کی سرزمین پر اتارا اور جلدی جلدی مٹی کھودنا شروع کر دی۔ جب میں مٹی کھود رہا تھا اور اس مٹی کے ذرے جو میرے دامن پہ پڑ رہے تھے، میرے لب و رخسار پہ پڑ رہے تھے، میری بچی اپنے ننھے ننھے ہاتھوں سے صاف کر رہی تھی۔ یا رسول اللہ، اور میں نے 7 لڑکیوں کو زندہ گاڑ دیا، کوئی تکلیف نہیں محسوس ہوئی، لیکن جب نمی لڑکی کی یاد آتی ہے یا رسول اللہ کلیجہ ٹکڑے ٹکڑے ہوتا ہے۔ میرے نبی نے فرمایا عاصم پھر کیا کیا؟ عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے قبر میں جلدی سے اتارا اور جلدی جلدی مٹی پاٹنا شروع کی۔ میری بچی نے اپنی ننھی ننھی زبان سے پکارا، اے ابو جان، رات کے سناٹے میں مجھے کہاں چھوڑے جا رہے ہو؟ رات کے عالم میں مجھے کہاں چھوڑے جا رہے ہو؟ یا رسول اللہ، میں نے اپنی بچی کی شور و پکار کو سنا تو میں نے پھاوڑے کا نیزہ اتنی تیز مارا، میری بچی ہمیشہ کے لیے موت کی آغوش میں چلی گئی۔ یا رسول اللہ، اب کل قیامت کا دن ہوگا، اب آخرین کا مجمع ہوگا، بلا کی گرمی ہوگی، سورج سبا نیزے سے اتار دیا جائے گا، رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں جزا اور سزا مل رہی ہوگی۔ ایسے عالم میں جب باپ بیٹے سے بھاگتا ہوگا، بیٹا باپ سے بھاگتا ہوگا، ماں بیٹی سے بھاگتی ہوگی، بیٹی ماں کو پہچاننے سے انکار کر رہی ہوگی، یا رسول اللہ میری بخشش کا ذمہ دار کون بنے گا اور میری شفاعت کا ذمہ دار کون بنے گا؟ میرے آقا نے فرمایا عاصم تم گھبراؤ نہیں، ابھی تک تم ظلم و جہالت کی زنجیروں میں جکڑے پڑے تھے، ابھی تک تم ظلم و جہالت کی تحریک کو پکڑے ہوئے تھے، لیکن اب تم نے ظلم و جہالت کی زنجیروں کو توڑ کر، ظلم و جہالت کی تحریک کو چھوڑ کر اسلام اور مذہب اسلام قبول کر لیا۔ اب تمہاری بخشش کا ذمہ محمد کا ذمہ ہے اور تمہاری شفاعت کا ذمہ محمد عربی کے ذمہ ہے۔ نعرہ تکبیر۔